السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت، پریشانی یا مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کو خالص کر پکارتا ہے، اور جو ہی مصیبت ٹل جاتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اگر انسان توحید پر قائم رہے اور حقیقی اللہ سے رشتہ برقرار رکھے تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ اس بات کو اللہ کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل ارأیتکم، انہیں کہہ دیجئے، دیکھیں، ان آتاکم عذاب اللہ، غور کرو، سوچو، دیکھو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر ساعت کہتے ہیں قیامت کی گھڑی، موت کی گھڑی آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم سوائے اللہ کے کسی کو پکارو گے؟ ان کن تم صادقین، سچی بات بتاؤ، اگر تم صحیح سچے ہو تو صحیح بات بتاؤ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ، یہ حقیقت ہے کہ جب کفار مکہ کسی مصیبت میں گھرتے، مشکلات میں ہوتے، تو انہیں لات، منات، عزیٰ، حبل سب بھول جاتے، وہ سب خداؤں کو بھول جاتے۔ ایسے مشکل وقت میں وہ صرف اللہ کو پکارتے، اللہ کو بھی خالص کر کے پکارتے۔ گویا ایک اللہ کو ماننا اور اس پر ایمان لانا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اس کو پکارتے ہو، فیکشف، پھر اگر وہ چاہتا ہے، ما تدعون الیہ، تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو، انشاء، اگر وہ چاہے، تنسون ما تشرکون، تم بھول جاتے ہو اس کو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا، اور پھر تم بھول جاتے ہو جو تم یعنی شریک ٹھہراتے، پھر بھول جاتے ہو۔ یعنی یہ بات اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے ہو، اور جب آسانی مل جاتی ہے، کوئی آسائش مل جاتی ہے، پھر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا کیوں ہے؟ تم اپنے خداؤں سے مدد مانگو، اگر تمہارے اوپر جب مصیبت آئے پھر ان سے مدد مانگو اگر وہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ فطری طور پر حق پرستی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مصیبت کے وقت انسان، یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے مصیبت کے وقت کہ انسان، بلکہ مشرکین عرب کا یہاں تذکرہ آتا ہے کہ یہ مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی حقیقی رب ہے، مگر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو دیوے دیوتی ہیں نا، یہ اللہ کی خدائی اور اس کے اختیارات میں حصے دار ہیں، اور انہیں خوش کرنے کے لیے وہ انہیں نظر و نیاز بھی دیتے۔ اور آج بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں اس سے اللہ والے سے مانگنے میں کیا حرج ہے، آخر وہ بھی تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں نا۔ اس بات کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے یہ سب چھوڑ دیں، فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دیں، آپ قرآن کی طرف لوٹئے، قرآن سے پوچھئے جو اللہ کی کتاب برحق ہے، پیارے محبوب پر نازل ہوئی، اس کی باتوں پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہر قسم تعصب اور تعلق کو ایک طرف رکھ کر غور سے بالکل
ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے دونوں باتیں جو ہیں، دو کام جو ہیں یا دو شرائط اپنے اوپر لاگو کر لینی چاہیے۔ نمبر ایک کہ تہہ دل سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو جو تیری رضا ہے، جو تیری خوشنودی ہے وہ راستہ مجھے چاہیے، صراط مستقیم کی طرف میں چلنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما۔ ایک تو یہ اللہ سے دعا کرے، اور دوسرا یہ کرے کہ یہ نہ سوچے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ہمارا مسلک کیا ہے، اگر میں یوں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں اس راستے پر کہیں گے جی کل اس راستے پر، کل یہ بات کہہ رہا تھا آج کیوں بدلا سے، سب باتیں چھوڑ دیں۔ دیکھیں ہم نے کامیابی کا راستہ ڈھونڈنا ہے نا، اللہ کیا چاہتا ہے یہ بات ہم لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اہم کیا ہے، یہ اہم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ تو ایک اور بات ذہن میں رکھیے، جن لوگوں نے یہ ذہن میں ڈال رکھا ہے نا کہ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، آپ خود سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یار ذرا سوچئے، اگر یہ قرآن اتنا ہی مشکل تھا تو آدمی کے پاس تو حجت ہے کہ یا اللہ تیری تو کتاب، یہ کلام بہت مشکل تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم کیوں کریں، کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی باتیں اتنی مشکل نہیں ہیں جو تیری سمجھ میں نہ آئیں، جو میری سمجھ میں نہ آئیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ کچھ علمی مسائل ہیں جنہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر ہیں، ذرا مشکل کہہ لیں، تو ایسے معاملات میں ہم صاحب علم لوگوں سے رجوع کریں۔ بلکہ بہت ساری باتیں آسان ہیں، تعصب کو اگر پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ کر ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن اصلاح کرتا ہے، اگر ہم اصلاح کی، اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنی اصلاح کی خاطر اگر ہم یہ کام شروع کر دیں، قرآن سے ناطہ جوڑ لیں، تو یقین کریں اللہ کی رحمت آپ کو گھیر لے گی، صراط مستقیم کی طرف اللہ خود بخود آپ کو کھینچ لے آئیں گے۔ اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں اور بسم اللہ کیجئے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس میں کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں، تو یہ تو رہنمائی کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ میں نے آسان بنایا ہے۔ پھر یہ لوگوں کو چھوڑیں، لوگ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آخرت دیکھنی ہے کہ اللہ کس طرح خوش ہوں گے۔ تو اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کی یہ جو کلام ہے آسان ہے، اس کو جو اس کا بھی آپ چاہیں، ایک ترجمہ دیکھیں، دوسرا ترجمہ دیکھیں، آہستہ آہستہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے رہنمائی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن پر اعتماد نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی راہ ہدایت ہے۔ نبی پاک بھی فرما گئے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے، میری سنت ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ اور مت سمجھیے یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں آسانی ہے، ترجمے ہیں مختلف زبانوں میں مل جاتے ہیں، جو آپ کی زبان ہے اس کا ترجمہ پڑھیے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔